نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ آباد، یزیدیت مردہ آباد۔ صلوات پر بابا دے بلند۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی محمد المصطفیٰ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الشرفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وخطابه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين۔ صلوات پڑھیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔ صلوات پڑھی گا۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ اللہم ربی زدنی علما۔ اللہ حافظی و محمد امامی و علی خلفی والفاطمہ فوق راسی والحسن یمینی والحسین یساری وہؤلاء حصاری وحصار اہلی و مالی و بلدی وجرانی وجداری برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بعد حمد و ثنا میرے معزز محترم واجب الاحترام سادات و غیر سادات مسلمان اہل سنت اور اہل تشیع بزرگوں، میں نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعلیٰ کتاب اور آخر کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو کہ آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، اپنے وقت میں اسی آیت کے ضمن میں تفاسیر اور احادیث کی روشنی میں کچھ دعوت فکر دوں گا۔ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس قرآن پاک کے صحیح پڑھنے اور اس کے صحیح سمجھنے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کو ہے موڈ مائلے سننے کا؟ آپ کو علم ہے کہ میں موضوع سے باہر نہیں جاتا۔ بانی مجالس نے مجھے یہ موضوع دیا ہے کہ میری اس آج کی مجلس کا لیکچر، آج کی مجلس کا درس، آج کی اس مجلس کی کلاس مناظرہ کا سبق جو میں نے سنانا ہے وہ صرف اس بات پر ہے کہ محمد و آل محمد کعب سے ہیں۔ آپ نے بالکل ڈرنا نہیں، میری زبان سے جو بھی لفظ نکلے گا میں اپنے لفظوں کا خود ذمہ دار ہوں۔ پاکستان کی شرعی عدالت سے لے کر قانون کی سب سے بڑی عدالت تک میری ذمہ داری ہے کہ میری زبان سے نکلا ہوا کوئی جملہ، کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں غلط ثابت کرے
پوری دنیا کا میں نے نام لیا ہے۔ فیصلہ والے مولوی ویسے میری تک میں نہیں ہے، میں اس لیے پوری دنیا کا نام لے کے کہہ رہا ہوں، غلط ثابت کرے اس کو منہ مانگا انعام بھی دوں گا، اس کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا۔ اور سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، پارہ نمبر 23 ہے، سورہ سعد سے میں نے آیت پڑھی ہے، میری طرف دیکھنا ہے۔ پارہ نمبر 23 سورہ سعد۔ قرآن میں آیت نہ ہو تو میں مجرم، ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل۔ سن اللہ فرما رہا ہے، کالا یا ابلیس ہو ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی۔ ترجمہ پھر نواب صدیق الحسن بپالی اہل حدیث، ملا فخر الدین رازی اہل سنت، مولانا ابو العلا مودودی اسلامی جماعت، مفتی محمد شفیع دیوبندی، پیر کرم شاہ بریلوی، مولانا فتح محمد جلندری، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، قاری اشرف علی تھانوی، احمد رضا بریلوی، پھر فرمان علی شیعہ سے لے کے نور الدین مرزائی تک ترجمے کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی مائی کا لال کہے اس نے آیت کا ترجمہ غلط کیا، مجھے دنیا کی جس عدالت میں دل چاہے میری سزا ہے موت، لیکن ترجمہ سمجھ میں آ گیا، پوری مجلس سمجھ آ گئی۔ موضوع کیا ہے؟ محمد والے محمد کعب سے ہے، میری طرف دیکھنا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ابلیس سے، بے ایمان شیطان سے اللہ بات کر رہا ہے، خطاب کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا قالا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی۔ اللہ کہہ رہا ہے اے ابلیس، ما منعک، تجھے کس نے منع کیا، ان تسجد، کہ تو نے اسے سجدہ نہ کیا، خلقت بیدی، کہ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ بات سمجھا نہیں؟ آگے اللہ کہہ رہا ہے استکبرتا، کیا تو نے تکبر کیا ہے، ام کنت من العالین، یا کہ تو عالین والوں سے ہے۔ عالین عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے آدم سے بھی بلند۔ سمجھ آ رہی؟ صلوات پڑھو ہم بآواز بلند۔ پھر بھی صلوات پڑھو بآواز بلند۔ اور سمجھ آ رہی بھائی؟ زندہ آباد۔ بھائی کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ میری طرف دیکھو، کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ ابلیس سے کہہ رہا ہے، میری پیچھے آواز پہنچ جائے گی، اللہ نے مجھے پاور اتنی دی ہے، میری طرف دیکھنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تو ان کا انتظامیہ کا قصور ہے نا، کبھی لے جاتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہوں حکومت ہی ایسے باندر دی آ گئی ہے۔ صلوات پڑھو بآواز بلند۔ یا پھر بھی صلوات پڑھو بآواز بلند۔ پھر بھی صلوات پڑھو بآواز بلند۔ پھر بھی صلوات پڑھو بآواز بلند۔ ہوں یا اینو بند کر چھڑ دے یا مینوں پڑھن دیو یار، میرا ٹائم جان دے ہے۔ صلوات پڑھو بآواز بلند۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں نا قالا یا ابلیس ہو، اے ابلیس، ما منعک، تجھے کس نے منع کیا، ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ تو نے اسے سجدہ نہ کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اور رکھا مولوی کے سر پہ قرآن، اللہ کے جسم نہیں رکھتا تھا، یہ ہاتھ کس کے تھے؟ میں بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے تجھے کس نے منع کیا کہ تو نے اسے سجدہ نہ کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ نے اپنے ہاتھوں کا ذکر کیا۔ میرا دل چاہتا میں تمہارے سامنے قرآن سے اللہ کی ساری باڈی ثابت کر دوں۔ ان بات سمجھ آ رہی نا؟ یہاں اللہ نے اس آیت میں اللہ نے اپنے ہاتھوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے ہاتھ ہیں۔ اب دوسری آیت پڑھاؤں سورۃ رحمان سے، اللہ فرماتا ہے کل من علیہا فان، کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی صرف وجہ اللہ رہے گا۔ اور سمجھا رہی ہے؟
ہر چیز فنا ہو جائے گی، باقی صرف اللہ کا چہرہ رہے گا۔ پہلی آیت میں ہاتھوں کا ذکر، دوسری میں چہرے کا ذکر۔ اب تیسری آیت پھر پڑھ رہا ہوں، میری طرف دیکھنا ہے، پارہ نمبر 11 ہے سورہ ہود سے۔ اللہ فرماتا ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے میرے نوح تو کشتی بنا۔ بنا کیسے ہے؟ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اور سمجھ آگئی نا، اللہ کی آنکھیں ہیں، بات کی سمجھ آ رہی؟ پہلی میں ہاتھوں کا ذکر، دوسری میں چہرے کا ذکر، تیسری میں آنکھوں کا ذکر۔ اب چوتھی آیت پڑھیں سورۃ آل عمران سے۔ اللہ فرماتا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تم کو اپنی جان سے ڈراتا ہے۔ ہوں سمجھ آئیے اللہ کی کوئی جان ہے؟ 4 آیتیں میں نے پڑھی ہیں نا، پہلی آیت میں ہاتھوں کا ذکر، دوسری میں چہرے کا ذکر، تیسری میں آنکھوں کا ذکر، چوتھی میں جان کا ذکر۔ اور تمام مکاتب فکر علماء نے لکھا کہ اللہ جسم نہیں رکھتا، جسم جسمانیت سے منزہ مبرہ ہے اللہ، جو جسم رکھے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ وہ کیسے اللہ ہوگا؟ اس کے اوپر کوئی اور اللہ ماننا پڑے گا جس نے اس کا جسم بنایا۔ ہوں سمجھ آ رہی ہے نا؟ جو جسم رکھے وہ اللہ نہیں ہوگا، اور جو اللہ ہے اس کا جسم نہیں۔ لیکن اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے میرے ہاتھ ہیں، میری آنکھیں ہیں، میرا چہرہ ہے، میری جان ہے۔ اور تم کہو گے آپ نے کیسا ہمیں تذبذب میں پھنسا دیا ہے، خود کہتے ہو اللہ جسم نہیں رکھتا، جسم نہیں رکھتا، جسم نہیں رکھتا، تو یہ ہاتھ کس کے تھے؟ یہ چہرہ کس کا تھا؟ یہ آنکھیں کس کی تھی؟ ہوں سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں یہی تو وجہ ہے، تم نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہم کہتے ہیں صرف قرآن کافی نہیں، ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے پھر معصوم کا سہارا لینا پڑے گا۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ صلوات پڑھو آواز بلند، بٹھایا یار اس بچے کو، صلوات پڑھو آواز بلند۔ کو سمجھ آ رہی بھائی؟ اللہ خود کہتے ہو اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کی آنکھیں ہیں، اللہ کے ہاتھ ہیں، خود کہتے ہو اللہ جسم نہیں رکھتا، تو یہ ہاتھ پھر کس کے تھے؟ یہ چہرہ کس کا تھا؟ تو ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے نا تمہاری سمجھ میں آتے آ ہی نہیں سکتی جب تک وار سے قرآن سے نہ سمجھو گے۔ سمجھ آ رہی نا؟ ہاں اس لیے نبی نے فرمایا ہے کہ جس بندے کو اللہ اس کے رسول سے محبت ہو جائے، اللہ اس کے رسول کو اس بندے سے محبت ہو جائے، تو پھر اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ اس کا چہرہ بن جاتا ہے، اللہ اس کا دل بن جاتا ہے، اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے۔ ہوں سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہی تو وجہ ہے نا، اگر ساری دنیا کے لوگ اللہ اس کے رسول سے محبت رکھتے تھے تو رسول نے خیبر کے میدان میں کیوں یہ فرمایا تھا کہ کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا، اور وہ مرد کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا، وہ مرد اللہ اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوگا، اللہ اس کا رسول اس سے محبت رکھتا ہوگا، تو پھر اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح دے گا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اللہ ہاتھ کس کے بنتا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرے، اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرے، تو پھر اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ اس کا چہرہ بن جاتا ہے، اللہ اس کا دل بن جاتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہمارے بھائیوں نے کیا کہا؟ صحیح بخاری کے اندر لکھا جب حشر کا دن ہوگا اللہ حساب لے لے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، پھر اللہ جہنم کے اندر اپنی ٹانگ رکھے گا۔ ہوں جس مذہب کا اللہ بھی جہنم سے نہیں بچ سکا ہے، اور جس مذہب کا اللہ بھی جہنم سے نہیں بچ سکا، وہ بندوں کو کیسے بچائے گا؟ اور پھر مولوی نے خود لکھا اللہ حشر کے دن خود کرسی پہ بیٹھے گا، خود کرسی پہ بیٹھے گا، نیچے سے کرسی چر چر کرے گی، اللہ خود حساب لے گا، کیونکہ اللہ کا جسم، اللہ کا وزن زیادہ ہوگا۔ نیچے تو خود حساب لے گا، عقل کے اندر جب وہ جسم نہیں رکھتا تو کرسی پہ کون بیٹھے گا؟ کرسی پہ تو بیٹھ ہی نہیں سکتا، کرسی تو بیٹھنے کے لیے جسم کی ضرورت ہے۔ سمجھ آ رہی نا؟ اللہ تو جسم نہیں رکھتا، کرسی پہ نہیں بیٹھے گا۔ تو نبی نے کیا فرمایا؟ جس بندے کو اللہ اس کے رسول سے محبت ہو جائے، اللہ اس کے رسول کو اس بندے سے محبت ہو جائے، تو پھر اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ اس کا چہرہ بن جاتا ہے، اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، اللہ اس کا دل بن جاتا ہے۔ ہوں سمجھ آ رہی ہے کہ مولوی کو سمجھ نہیں آئی کہ کرسی پہ کون بیٹھے گا؟ کرسی پہ اللہ نہیں بیٹھے گا۔ پھر لکھ لو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، قاری صحابہ تک، پھر اپنی عادت کے مطابق مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، اور آج سے لے کے قیامت تک، پاکستان سے لے کے سعودی عرب تک، ملا عبدالوہاب روپڑی سے لے کر امام کعبہ تک چیلنج کر رہا ہے کہ لکھ لو اللہ کرسی پہ نہیں بیٹھے گا، وہ ذات کرسی پر بیٹھے گی جس کے ہاتھ ید اللہ ہوں گے، جس کا چہرہ وجہ اللہ ہوگا، جس کی آنکھیں عین اللہ ہوں گی۔ ارے اللہ
اللہ علیہ وہ پورے کا پورا علی ولی اللہ. سمجھا رہی ہے؟ اللہ کرسی پہ نہیں بیٹھے گا، وہ ذات بیٹھے گی جو اللہ نہیں ہوگا، وہ ولی اللہ ہوگا. اور سمجھا رہی ہے؟ اللہ ابلیس سے کہہ رہا ہے ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو نے اسے سجدہ نہ کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ استکبرتا، کیا تو نے تکبر کیا ہے؟ یا پھر تو ان سے ہے جو آدم سے بھی بلند ہے؟ آدم سے بھی ذرا بولو ہاں، آدم سے بھی. ہوں سمجھ آ گئی آدم اور ابلیس کے قصے سے پہلے کچھ بلند ہستیاں موجود ہیں جن کی طرف اللہ اشارہ کر کے کہہ رہا کیا تو ان سے ہے؟ تب سجدہ نہیں کر رہا. ہاں قرآن پڑھ کر دیکھتے ہیں وہ بلند ہستیاں ہیں کون. آواز خالقتی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ کہتا ہے یاد کرو اپنے اس وقت کو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. میں اللہ کہتا ہے میں ہوں. سمجھ آئی خلیفہ ہوتے ہی وہ ہے جسے اللہ خلیفہ بنائے. جو بند کمرے میں خلیفہ بنے وہ خلیفہ نہیں ہوتا. جب کہا نا اللہ نے میں خلیفہ بنا لینے کو میری طرف دیکھنا ہے، جب کہا میں خلیفہ بنا لیں فرشتے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ چھوڑ، کیا کرے گا اسے بنا کے نہ بنا، یہ خون ریزیہ کرے گا، فساد برپا کرے گا، ہم تیری حمد و تقدیس کے لیے کافی ہیں. اللہ نے کہا فرشتوں قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم ذرا مجھے بول حضرات تم نہیں جانتے. اللہ نے کہا اچھا تم بھی میرے بنائے ہوئے کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہو تو میں بھی اللہ ہوں، اسے بند کمرے میں خلیفہ نہیں بناؤں گا، کسی بند کمرے میں اسے خلیفہ نہیں بناؤں گا. اللہ نے کہا فرشتوں آؤ تم آدم کے سامنے آؤ. آدم تمہارے سامنے آئے. اب اللہ نے وارننگ دی پرچہ میں رکھ دیتا ہوں، پیپر میں رکھ دیتا ہوں، جو پیپر حل کر جائے وہ میرا خلیفہ ہوگا. اور بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ آگے پرچہ فرشتے حل کرے، خلافت فرشتوں کی، پرچہ آدم حل کرے، خلافت آدم کی. اب دیکھو اللہ کا عدل دیکھ لو، اللہ نے پہلے پوچھا ہی ان سے ہے جنہوں نے اعتراض کیا تھا. اب اللہ پرچہ رکھنے لگا میری طرف دیکھنا. لکھا ہے اللہ نے فرشتوں سے کہا فرشتوں بتاؤ ہاں یہ نام کس کے ہیں؟ انہوں نے میری طرف دیکھنا، بتاؤ ہاں یہ نام کس کے ہیں؟ فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ تو پاک ہے ہم نہیں جانتے. جب کہنا تو پاک ہے ہم نہیں جانتے، آواز کھال کے آدم اب تو بتا یہ نام کس کے ہیں؟ یہ نام کس کے ہیں؟ تو وحید الزمان نے اپنی کتاب لغات الحدیث کے اندر لکھا ہے کہ حضرت آدم نے عرش مولا کی طرف دیکھا، آدم کو 10 نام نظر آئے، 5 ایک طرف 5 ایک طرف. آدم نے ایک طرف سے پڑھا اللہم انت محمود وہذا محمد، اللہم انت اعلی ہذا علی بن ابی طالب، اللہم انت فاطر السماوات ہذہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم انت محسن ہذا حسن علیہ السلام، اللہم انت قدیم الاحسان ہذا حسین علیہ السلام. لکھا ہے جب تک آدم نے فرشتوں کو 5 تن کا تعارف نہیں کروایا، اللہ نے آدم کو خلافت نہیں دی، تجھے 5 تن کے بغیر جنت کیسے مل جائے گی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اور سمجھ آ رہی ہے؟ جو اللہ ہمارے ڈیڈی کو، جو اللہ ہمارے ابے کو 5 تل کے بغیر خلافت نہیں دیتا، اس کی اولاد کو 5 تل کے بغیر جنت دے دے گا؟ بولو ہوں سمجھ آ رہی ہے؟ آدم کل بنا ہے، محمد و آل محمد آدم سے بھی پہلے ہیں. اچھا اور دلیل دے دیتا ہم، دوں دلیل، گھبرا تو نہیں گئے بے؟ یہ مولویوں سے پوچھو ہماری امی اور ابے کا نکاح ہوا تھا؟ اور یہ تو پوچھو اگر مولوی آکھے نکاح نہیں ہوتا ساڑھا اللہ حافظ. سمجھ آ رہی؟ اگر کہیں نکاح ہوا تھا تو نکاح حق مہر کے بغیر ہوتا نہیں. میں بتا رہا ہوں محمد و آل محمد کا سے میری طرف دیکھنا، نکاح حق مہر کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے. ہوتا ہے؟ لکھا جب اللہ آدم اور حوا کا نکاح کروانے لگا نا، اللہ نے آدم کیا آدم حق مہر نکالو.
حق مہر نکالو. آدم نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. اللہ نے کہا پھر نکاح ہی نہیں ہوگا, پھر نکاح ہی نہیں ہوگا. حق مہر دے گا تو نکاح ہوگا. آدم پریشان ہو گیا. میری طرف دیکھنا, یہ اس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. جب میں 10ویں میں اسکول میں پڑھتا تھا نا, تو اس سکول کے اندر میں نے اس کتاب کو پڑھا تھا, اور یہی کتاب ہے جس نے مجھے مولوی بننے کا شوق ڈالا تھا. اس کا نام ہے تذکرۃ الواعظین, اہل سنت کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اور یہ وہ کتاب ہے جس سے مولوی جمعے کی تقریر یاد کر کے جمعہ پڑھاتا ہے. ان بات کی سمجھ آ رہی نا؟ اس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. اس وقت میں نے وہ کتاب پڑھی تھی, اس کے اندر لکھا تھا اللہ نے کہا آدم حق مہر نکالو. آدم پریشان کھانا ہو کے کہتے اللہ وہ تو 32 روپیے یا 105 کوئی نہیں سن. ان بات کی سمجھ آ رہی نا؟ آدم پریشان ہو کے کہتا اللہ پھر تو بتا میرے اس نکاح کا حق مہر کیا ہے؟ آواز خالق یا آدم تیرے اس نکاح کا حق مہر یہ ہے کہ تم 10 مرتبہ محمد اور اس کی آل پہ درود پڑھو. محمد اور اس کی آل پر تم 10 مرتبہ محمد اور اس کی آل پر اونچی بول رہا ہے, محمد اور اس کی آل پر, اور رکھا ہے مولوی کے سر پہ قرآن. اگر محمد و آل محمد تھے ہی نہیں تو ابے اور درود کیسے پڑھے جائے؟ بات سمجھے, اگر محمد و آل محمد تھے ہی نہیں تو ہمارے ڈیڈی نے درود کس پہ پڑھا تھا؟ درود پڑھ کے ثابت کر دیا کہ محمد و آل محمد ہم سے پہلے ہیں, ہم سے اور مجھ سے پہلے ہیں. ہمارے ابے نے ثابت کر دیا مجھ سے پہلے ہیں, ابا بعد میں بنا ہے. وہ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا نہیں سمجھے میں پھر موضوع آگے لے جاتا ہوں. اور مجھے بھی اللہ نے سمجھانا بتایا, میں نے ابھی سمجھا لینا ہے, ابھی میں نے سمجھا لینا. لکھا ہے نکاح ہو گیا. اللہ نے کہا آدم تو اور تیری بیوی جنت میں دل چاہتا ہے جہاں دل چاہے رہو, جو دل چاہتا ہے کھاؤ اور پیو. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ شَجْرَةَ اس شجرہ کے قریب نہیں جانا. رکھ مولوی کے سر پہ قرآن. پوچھئے شجرہ کس کا شجرہ تھا؟ مولوی کہتا ہے گندم کا درخت ہے. گندم کا درخت ہے. وہ گندم کا دانہ تو ہمارے ڈیڈی نے کھایا تو اللہ نے جنت سے باہر نکالا. کیسا وہ اللہ ہے؟ ڈیڈی ایک گندم کا دانہ کھائے تو جنت سے باہر جائے, اولاد ساری منوں کی من ٹروں کی ٹن گندم کھائے پھر جنت کے اندر جائے. ان بات کی سمجھ آ رہی؟ ان بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اولاد ٹنوں کی ٹن منوں کی من گندم کھائے پھر جنت کے اندر جائے. ابا ایک دانہ کھائے تو جنت سے باہر آئے. یہی تو وجہ ہے نا, مولوی بتا نہیں سکا یہ شجرہ کس کا شجرہ ہے. جیسے مولوی کی عقل یہ نہیں کام کرتی کہ گندم کا شجر ہوتا ہی نہیں, گندم کا پودا ہوتا ہے, گندم کا پودا ہوتا ہے. شجر بڑے درخت کو کہتے ہیں, پودا چھوٹے کو کہتے ہیں. جیسے مولوی کو یہ سمجھ نہیں آتی وہ بھی شیعوں کو چیلنج کرتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ بھی شیعوں کو چیلنج کرتا ہے. مناظرے کا پتہ خود کو نہیں کہ شجر کیا ہے. وہ شجر گندم کا درخت نہیں تھا. ہوں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں وہابیوں کی کتاب سے, آج ان سے میں چھال مار کے شیعہ ہوں. اس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. وہ علامہ وحید الزمان دکن حیدرآبادی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا وہ گندم کا درخت نہیں تھا, وہ محمد و آل محمد کا شجرہ ہے. ہوں سمجھ آئی؟ محمد و آل محمد کا شجرہ ہے, وہ شجرہ طیبہ تھا. میں تیری طرف اللہ 13ویں پارے میں سورۃ ابراہیم نے اللہ نے اس آیت کو نازل کر کے مولوی کے منہ پہ تماچا مار کے ثابت کر دیا کہ وہ شجرہ گندم کا درخت نہیں تھا. میری طرف دیکھ رہے ہیں. اللہ فرماتا علم ترى کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اکلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون. اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب کیا تو نے نہیں دیکھا تیرے اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال کیسے بیان کیا ہے؟ آگے اللہ فرماتا ہے وہ ایسے ہے کشجرۃ طیبۃ, وہ مانند ایک شجرہ طیبہ کے ہے, پاک شجرہ کے ہے. اصلها ثابت جس شجرہ کی جڑ محکم ہے زمین میں, وفرعها في السماء اس کی شاخیں آسمان پہ ہیں. تو تیو کلہا کل حین باذن ربہا, وہ شجرہ طیبہ اللہ کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا ہے, ہر وقت پھل دیتا ہے, ہر وقت پھل دیتا ہے. شجرہ طیبہ اللہ کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا ہے. بات سوچیے یا سنی دوستو, اللہ نے شجرہ طیبہ کی مثال کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ سے دی. اس شجرہ کے کتنے حصوں کا ذکر کیا؟ جڑ, شاخ اور پھل. میری طرف دیکھنا ہے, جڑ, شاخ اور پھل. اب جتنے حصے مثل کے اتنے حصے اصل کے. اصل ہے کلمہ طیبہ,
ہے مثل ہے شجرہ طیبہ، جتنے حصے اصل کے اتنے حصے مثل کے، جتنے مثل کے اتنے اصل کے. بات کی سمجھ آ رہی نا؟ ہاں کتنے حصوں کا ذکر کیا؟ جڑ، شاخ اور پھل. رکھ مولوی کے سر پہ قرآن. پوچھے شجرہ طیبہ کی جڑ کون ہے؟ شجرہ طیبہ کی شاخ کون ہے؟ شجرہ طیبہ کا پھل کون ہے؟ میری طرف دیکھ رہا ہے. قاری اشرف علی تھانوی نے قرآن کے حاشیے پہ لکھا یہ جو لا الہ الا اللہ ہے شجرہ طیبہ کی جڑ ہے. شجرہ طیبہ کی جڑ ہے. محمد رسول اللہ شجرہ طیبہ کی شاخ ہے. اے تو جڑ اور شاخ تک رہتی تو کلمہ بھی جڑ اور شاخ تک رہتا. اے تو جڑ اور شاخ تک رہتی تو کلمہ بھی جڑ اور شاخ تک رہتا. تم نے لا الہ الا اللہ پڑھ کے جڑ کا اقرار کیا، محمد رسول اللہ پڑھ کے شاخ کا اقرار کیا. سر پہ قرآن رکھ کے جواب دو تمہاری پھل سے کیا دشمنی ہے؟ بات سمجھے؟ بتاؤ نا کہ تمہاری پھل سے کیا دشمنی ہے؟ بتاؤ نا تمہاری پھل سے کیا دشمنی ہے؟ رکھو نا لا الہ الا اللہ پڑھ کے تم نے جڑ کا اقرار کیا، محمد رسول اللہ پڑھ کے شاخ کا اقرار کیا. آیت جڑ اور شاخ تک رہتی، شیعہ بھی جڑ اور شاخ تک رہتے. آگے اللہ فرماتا ہے وَتُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا. وہ شجرہ طیبہ اللہ کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا ہے، پھل دیتا ہے. بتا تیری پھل سے کیا دشمنی ہے؟ اچھا ایمان سے بتاؤ کہ جب بھی کوئی بندہ پھل دار درخت لگاتا ہے کس لیے لگاتا ہے؟ پھل کے لیے نا. درخت کی سب سے زیادہ قیمتی چیز ہوتی کیا ہے؟ پھل ہوتا ہے نا. اچھا میرے ہوں الفاظ ضائع نہیں کرنے. بندہ درخت لگ گیا، پھل دار درخت لگا کے نا اس کے ارد گرد کانٹے دار باؤنڈری لگاتا ہے. لگا کے کیوں لگاتا ہے؟ باؤنڈری لگا کے حفاظت کرتا ہے. کس لیے؟ تاکہ کوئی بکرا سمجھ آ رہی ہے؟ تاکہ کوئی بکرا اس درخت کو کھا ہی نہ جائے. سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی بکرا اس کو کھا نہ جائے. پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے، اس کے اوپر قیمتی سپرے کرتا ہے تاکہ کوئی کیڑے مکوڑے جو پھل پہ حملہ کرے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں. بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہے فلارہ تیری پھل سے کیا دشمنی ہے؟ اب تیری کتاب ہے سواکِ مہر کا لکھنے والے علامہ ابن حجر مکی مکے کا مفتی، وہ اس کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ جڑ ہے، محمد رسول اللہ شاخ ہے، اس شجرہ طیبہ کا پھل کون ہے؟ پھل کون ہے؟ تو نبی نے مسکرا کے کہا انا و علی من شجرۃ واحدہ. میں اور علی ایک شجر کے دو حصے ہیں، میں اور علی ایک درخت کے دو حصے ہیں. جس درخت کی میں شاخ ہوں علی اس کا پھل ہے. علی اس کا، پھر بولو بھائی علی اس کا، پھر بولو علی اس کا. ہوں سمجھ آ رہی ہے؟ وہ شجرہ محمد و آل محمد کا شجرہ تھا جس سے تیرے ڈیڈی کو منع کیا گیا تھا. اب لکھا ہے نبی معصوم ہوتا ہے، نبی گناہ نہیں کرتا، نبی سے ترک اولا ہو جاتا ہے. میری طرف دیکھ رہا ہے. اب لکھا ہے آدم سے ترک اولا ہوا، اللہ نے آدم اور حوا کو جنت سے نکالا. میری طرف دیکھنا، جنت سے نکال دیا، کہا چلو زمین پر اترو. آگے اتنی دونوں میں جدائی ڈالی، ایک جدے میں ایک لنکے میں. ہمارا ڈیڈی روتا رہا اور دعا مانگتا رہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے. دعا مانگتا رہا لیکن اس کی دعا قبول نہ ہوئی. کتاب کا نام ہے روضۃ الشہداء. ملا حسین واحد کاشفی اہل سنت لکھتا ہے کہ ایک دن آدم بیٹھ کے رو رہے تھے، جبریل آئے. آدم نے رو کے کہا جبریل کوئی ایسا دروازہ ہے، اتنا عرصہ ہو گیا مجھے دعا مانگتے ہوئے، میری دعا قبول نہیں ہو رہی، کوئی ایسا دروازہ ہے جس سے میری دعا قبول ہو جائے. جبریل نے کہا آدم تم اپنے توبہ کے انداز کو بدلو. کہا جبریل میں کیسے توبہ کروں؟ آدم کہتا جبریل کہتا آدم کو آدم تجھے وہ وقت یاد ہے جب اللہ نے تجھے خلیفہ بنایا تھا؟ کہا ہاں مجھے یاد ہے. کہا تجھے یہ بھی یاد ہوگا جب اللہ نے تم سے پوچھا تھا بتاؤ ہاں یہ نام کس کے ہیں، بتاؤ یہ نام کس کے ہیں؟ ہاں مجھے پتا ہے. اب جبریل کہتا آدم جب تک تو ان 5 ناموں کا واسطہ دے کے دعا نہیں کرے گا تیری دعا قبول نہیں ہوگی. پر لکھ لو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اگر میں نے جو مسئلہ کرنا ہے اگر آپ نے پہلے سنا ہو مجھے کھڑے ہو کے ٹوک دینا، میں مجلس پڑھنی بند کر دوں گا، میرا بالکل لحاظ نہیں کرنا. لکھا آدم نے آپ توبہ کے لیے اپنے ہاتھ بلند کیے، دعا مانگنی شروع کی. یا محمود بھگ کے محمد، یا اعلیٰ بھگ کے علی، یا فاطر بھگ کے فاطمہ الزہرا السلام اللہ علیہا، یا محسن بھگ کے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، یا قدیم الرسال بھگ کے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر
لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. لکھا آدم کی دعا کے خاسرین کی نون کی آواز ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، اچانک آدم نے کیا دیکھا؟ آسمان کی طرف سے گرد و غبار اٹھا. کیا دیکھا؟ جب صاف ہوا تو کیا دیکھا؟ ایک گھوڑا سوار ہے جس کے چہرے پہ نقاب ہے. اس نے اپنے پیچھے حضرت حوا کو بٹھایا ہوا ہے. قریب آ کے آدم کے قریب آ کے کہتا ہے ارفع راسک یا آدم، اے آدم اپنے سر کو اٹھاؤ. انظر الیہ، میری طرف دیکھو. آدم نے دیکھا اور دیکھا، سر کو اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ ایک گھوڑا سوار ہے جس کے چہرے پہ نقاب ہے. اس نے پیچھے حضرت حوا کو بٹھایا ہوا ہے. دیکھ کے نا آدم کہتا ہے گھوڑا سوار اپنے چہرے سے پردہ تو ہٹا، مجھے بتا تو کون ہے. تب کہا نا تو کون ہے؟ میرے مولا کی مسکرا کے فرماتے ہیں آدم پہچان انا علی ابن ابی طالب. آدم پہچان انا علی ابن ابی طالب. جب تو نے اللہ کے آگے میری امامت کا واسطہ دیا، اللہ نے مجھے تیری مشکل کشائی کے لیے بھیجا ہے. سمجھ آئی؟ آدم کل بنا ہے، محمد والے محمد آدم سے بھی پہلے ہیں، آدم سے بھی. تبھی تو اللہ کہہ رہا ہے ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو نے اسے سجدہ نہ کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. رکھا مولوی کے سر پہ قرآن، یہ ہاتھ کس کے تھے؟ اللہ کے تو ہے ہی نہیں. بتانا کس کے تھے؟ تو کوکب دری کے اندر مفتی صالح کشفی نے میرے مولا علی کا وہ خطبہ لکھا ہے جو آپ نے کوفے کے مسجد میں کوفے کے ممبر پہ بیٹھ کے یہ خطبہ دیا تھا اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہا تھا او لوگوں پہچان لو کہ میں علی وہ علی ہوں جس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم کو بنایا ہے. جس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم کو بنایا. سنو فیصل آباد والو، پیڑ میرا تھوڑا 2 سال ہو گیا پہ گیا، تم نہ مانے تمہاری اولاد کو منواؤں گا، وہ نہ مانے میری زندگی بڑھ گئی تو ان کی اولاد کو منواؤں گا. اگر وہ نہ مان سکے اللہ نے میری پھر زندگی بڑھا دی تو ان کی اولاد کو منواؤں گا. پتہ ہے قاری صحابت بنوانا کیا چاہتا ہے؟ صرف 2 چیزیں، کہ قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں اور علی جیسا امام کوئی نہیں. قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں، علی جیسا، اونچی طرح بول ہاں علی جیسا، پھر بولو علی جیسا امام کو نہیں. جو بندہ علی کو اپنا امام نہیں نہ مانتا وہ جنت و درکنار، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا مجھے میرا سر پاڑ دیو. آپ نے بالکل گھبرانا نہیں، ڈرنا بھی نہیں. یہ میری کیسٹ ریکارڈ ہو رہی ہے، سامنے ہو رہی ہے، اس نے میرا بالکل لحاظ نہیں کرنا. ہر حرکت میری نوٹ کر رہی ہے. کسی اور بندے کا میں ذمہ دار نہیں. میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں. لے جاؤ اس کیسٹ کو بازار میں لگا کے سنا لو. بازار میں نہ مانے نمازیوں میں بٹھا لو، نمازیوں میں نہ مانے حجرے میں لے جاؤ، اگر حجرے میں بھی نہ مانے تو پھر حلوے پہ بلا کے سناؤ. کیونکہ حلوہ مولوی کی کمزوری ہے. مولوی کے سامنے میں بھی مولوی تھا، بڑا حلوہ کھاتا تھا، بڑا حلوہ، بڑا ہی حلوہ کھایا، لیکن اب بالکل حلوہ نہیں کھاتا، اب صرف حاضری کھاتا ہوں. سمجھ آئیے؟ حاضری اور حلوے میں فرق ہے. حاضری کھا کے بندے کو عقل آتی ہے، حلوہ کھا کے بندہ پاگل ہو جاتا ہے. ہم سمجھ آ رہی ہیں کیا ہوتا ہے؟ بندہ، پھر بولو حضرت بندہ، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حلوے میں کتنی پاور ہے. جب مولویوں کے سامنے حلوہ آتا ہے، ادھر حلوہ آتا ہے، ادھر پھر مولوی میں جلوہ آتا ہے. جب جلوہ آتا ہے پھر آؤٹ آف سینس ہوتا ہے. پھر سامنے حلوہ ہوتا ہے، حلوے کی خوشی میں پھر حلوے کو حلوہ بھی نہیں کہتا، پھر حلوہ دیکھنا پھر کہتا ہے حولہ. پھر ان کو حلوے پہ بلا کے سناؤ. لکھ لو جب تک میری رگوں میں یہ خون گردش کر رہا ہے ابھی تک اس ماں نے اس لال کو پیدا نہیں کیا جو میرے سامنے بیٹھ کے مذہب شیعہ کو غلط ثابت کر کے چلا جائے. سمجھ آ رہی؟ میں کہہ رہا ہوں جو بندہ علی کو اپنا امام نہیں مانتا جنت و درکنار، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. میرا چیلنج ہے پوری دنیا کے مولویوں کو، چاہے وہ ٹوکا ہو یا کوئی جلالی ہو یا کوئی دنیا پر کا ڈنگر ہو. چیلنج میرا پوری دنیا کے مولویوں کو، جس بندے کا علی امام نہیں وہ بندہ جنت و درکنار، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. یہ پتہ کتنی کتابوں میں لکھا ہے؟ 114 کتابوں میں. ذرا بولو ہم 100 بھائی اونچی بولو 100، پھر بولو 100، پھر بولو حضرت 114. یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے. غصہ کرنا ہے تو نبی پہ کرنا، مجھ پہ نہیں کرنا. تیری 114 کتابوں میں لکھا ہے. ثابت میں نے کرنی ہے، تم بولو تو صحیح دکھانی ہے تو میں نے. ہوں سمجھ نہیں آئی کتنی کتابیں ہیں؟ 100.
تمہاری 114 کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی، ایک فرقہ جنتی۔ فرمایا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سارے کے سارے جہنمی، ایک فرقہ جنتی۔ اس بات کی بیان دل ہے 73 فرقے پھر ایک جیسے نہیں، اگر ہوتے نا ایک جیسے یہ سارے ہی جنت میں ہوتے یا سارے جہنم میں ہوتے۔ 72 جا رہے ہیں نا جہنم میں، ہوں سمجھ آ گئی نا، یہ 72 جو ایک جیسے جہنم میں جا رہے ہیں، ان 72 کا سب کچھ ایک ہے، 72 کا سب کچھ، 72 کا کلمہ شریف بھی ایک ہے، 72 کی اذان شریف بھی ایک ہے، 72 کا نواز شریف بھی ایک ہے۔ ان بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ وہ 73واں فرقہ جو جا رہا ہے جنت میں، اگر کلمہ ہوتا ہے ان جاتا، ہوتا ان کے ساتھ جہنم میں، ہوتی اذان ان جاتی، ہوتا ان کے ساتھ جہنم میں، ہوتا امام ان جیسا، ہوتا ان کے ساتھ جہنم میں، اب وہ جا رہا ہے نا جنت میں۔ اس بات کی بیان دلیل ہے کہ جنتی فرقے کا کلمہ بھی اور ہے، جنتی فرقے کی اذان بھی اور ہے، جنتی فرقے کا امام بھی، ذرا اونچی بولا ذرا، امام بھی۔ اب کوئی بندہ 72 میں نہیں جائے گا، ہر بندہ کہے گا 73واں فرقہ میرا ہے، میں ہی جنتی ہوں۔ شیعہ کے نا ہم جنتی ہیں، مولوی کہتا لا حول ولا قوت الا باللہ، شیعہ اور جنت، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اب شیعہ کہیں گے ہم جنتی ہیں، ہمارے بھائی کہیں گے ہم جنتی ہیں، مسئلہ حل ہوگا، کیسے حل ہوگا؟ جیسے اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب تمہارے درمیان کوئی تنازع ہو جائے اپنے فیصلے کو لے کے اللہ اس کے رسول کے پاس۔ چل ہاں دونوں شیعہ سنی بھائی مل کر اللہ کے نبی کے گھر چلتے ہیں، چل صحیح ایک باری میرے نال، چل اللہ کے نبی کے گھر چلتے ہیں، جا کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، دروازہ کھلتا ہے تو اللہ کے نبی سے پوچھ لیتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا فرمان ہے میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی، ایک فرقہ جنتی، یا رسول اللہ اس جنتی فرقے کا نام کیا ہے اور اس کا امام کون ہے؟ جیسے میں اپنی قوم کا خادم، اپنی قوم کا نوکر، اپنے بھائیوں کی 114 کتابوں سے حدیث رسول دکھاؤں گا، قائم بھائی کلال پوری دنیا میں مجھے اپنی کسی پھٹی ہوئی کتاب سے یا اپنا نام بھی نبی کی زبان سے ثابت کرے، اپنے اور اپنے ایمان کے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی نبی کی زبان سے ثابت کرے۔ نہیں تو جس کو مناظرے کا شوق ہے بالکل میرا لحاظ نہیں کرنا، کاغذ اور قلم نکال کر کتابوں کے نام بھی لکھ لے، ان کے مصنفوں کے نام بھی لکھ لے، ان کے مذہبوں کے نام بھی لکھ لے۔ ہے سمجھ آ رہی ہے؟ تو میرے بھائیوں کی پہلی کتاب ہے تفسیر ابن جریر، محمد بن جریر طبری، 310 ہجری میں پیدا ہونے والا اہل سنت لکھتا ہے۔ دوسری کتاب ہے تفسیر در منصور، 9ویں اور 10ویں صدی کے مجدد محدث محفر مورخ، 560 کتابوں کے مصنف علامہ جلال الدین سیوطی اہل سنت لکھتا ہے۔ تیسری کتاب ہے تفسیر فتح القدیر، ملا شوکانی اہل حدیث لکھتا ہے۔ چوتھی کتاب ہے تفسیر فتح البیان، نواب صدیق الحسن بپالی اہل حدیث لکھتا ہے۔ پانچویں کتاب ہے کنز العمال، حسام الدین ملا علی متقی اہل سنت لکھتا ہے۔ چھٹی کتاب ہے ریاض النظرہ فی المناقب اشرا مبشرہ، محب الدین طبری اہل سنت لکھتا ہے۔ ساتویں کتاب ہے سواق محرقہ، مفتی مکہ شہاب الدین ابن حجر مکی، مکے کا مفتی اہل سنت لکھتا ہے۔ آٹھویں کتاب ہے ارجح المطالب، ملا عبید اللہ مرسری اہل سنت لکھتا ہے۔ نویں کتاب ہے کوكب الدری، مفتی صالح کشفی اہل سنت لکھتا ہے۔ 10ویں کتاب ہے جنابی المودت، قاضی سلیمان قندوزی مفتی قسطنطنیہ اہل سنت لکھتا ہے۔ 11ویں کتاب ہے حلیۃ الاولیاء، ملا ابو الاصفہانی اہل سنت لکھتا ہے۔ 12ویں کتاب ہے تذکرۃ خواص الامہ مصنف سیبط ابن جوزی اہل سنت لکھتا ہے۔ 13ویں کتاب ہے فرائض السمدین علامہ حموانی اہل سنت لکھتا ہے۔ 14ویں کتاب ہے عجابہ للمناقب کرابہ، ڈاکٹر طاہر القادری اہل سنت لکھتا ہے۔ اگر تمہاری 114 کتابوں میں حدیث رسول نہ ہو، مجھے دنیا کی جس عدالت میں دل چاہے بلا کے سرے ہم پھانسی پر لٹکاؤ، لکھو رامیوں کے نام، ان جابر بن عبداللہ، ان ابن عباس، ان ابی سعید خدری، ان ام سلمہ، ان ابی ذر غفاری، ان مقداد بن اسود، ان عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم، نحن كنا عند النبی فاقبل علی فقال النبی والذی نفسی بیدہ ان هذا وشیتہ هم الفائزون یوم القیامہ یا علی انت وشیتک فی الجنہ یا علی انت وشیتک راضیین مرضیین۔ حضرت جابر بن عبداللہ و ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دونوں صحابی رسول راوی ہیں، ہم اللہ کے نبی کے ارد گرد ایک دن اس طرح بیٹھے تھے جیسے شمع کے گرد پروانے ہوتے ہیں، جیسے چاند کے گرد ستارے ہوتے ہیں۔ فاقبل علی حیدر قرار آئے، میرے مولا کا آنا تھا، اللہ کے نبی نے اپنے کام کو چھوڑ کے کھڑے ہوئے، جناب علی کو اپنے سینے سے لگایا، لگانے کے بعد وہ ایک قسم اٹھا کے فرمایا کہ والذی نفس بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، جن لوگوں نے قیامت کے دن کامیاب ہونا ہے، جن لوگوں نے قیامت کے دن وہ جنت میں جانا ہے، مطلب ان کا شیعہ ہوگا، امام ان کا حیدر کر رہا۔
نبی نے فرمایا جو لوگ جنت میں جائیں گے، جو لوگ جنت میں جائیں گے، مذہب ان کا شیعہ ہوگا، امام ان کا حیدرے بول ہاں حیدرے کرار ہوگا۔ میں پڑھی ہوئی مجلس کا اب تک نہیں، سیالکوٹ واپس جانے تک نہیں، جب تک اللہ کے علم میں میری زندگی ہے پڑھی ہوئی مجلس کا ذمہ دار ہوں۔ سمجھ آئی بھائی؟ ہوں جنہوں نک پونجن دی جاچ نہیں نا، پاویں وہ اڈیا چ گویا پھسے ہوئے۔ ذاکر صاحب میں ایک جگہ مجلس پڑھنے گیا تو مولوی تھتھا تھی، تھتھا کی تھی وہ تھتھا مولوی میرے قریب آ کہتا ہے توڑا کیوں تر دے ہو؟ وہ کوڑے نے توڑا آکھے توڑا کیوں کر دے ہو؟ نبی نے تو توڑا تڑیا جی، اچھا تڑیا تے دتو نہیں سکردا تے تیو تو تھی کیوں تڑ دی ہو؟ میں کیا وہ تھتھیا اندر تھی ہے؟ میں نے کہا سن لے، نبی نے حسین دا گھوڑا کٹیا نہیں، رسول تو خود حسین کا گھوڑا بنا ہے۔ یا علی یا بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں کہا نبی نے حسین کا گھوڑا نکالا نہیں، رسول تو خود حسین کا گھوڑا بنا ہے۔ رکھا ہے مولوی کے سر پہ قرآن، بنا ہے یا نہیں بنا؟ تیری کتاب ہے کشف المحجوب، لکھنے والا ہے مسلمانوں کا داتا لاہور والا، وہ اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر لکھتا ہے، راوی ہیں مسلمانوں کے دوسرے بادشاہ، وہ کہتے ہیں میں ایک دن اللہ کے نبی کے گھر گیا، میں نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا تو کیا دیکھا، نبی پاک کے دونوں ہاتھ زمین پہ لگے ہوئے ہیں، یہ دونوں گھٹنے زمین پہ لگے ہوئے، اوپر شہزادہ حسین سوار ہے، رسول کے منہ میں کھجور کی ایک رسی ہے، اس رسی کو شہزادے نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑا ہوا ہے۔ یہ کہتا ہے میں نے دیکھا نا جب رسول سواری ہے، حسین سوار ہے، کہتا مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے آواز دی ابا عبداللہ، اے مولا حسین آج تیری کتنی عظیم سواری ہے۔ جب کہا نا کتنی عظیم سواری ہے، نیچے سے نبی نے فرمایا کاش تجھے علم ہوتا یہ سوار کتنا عظیم ہے، یہ سوار کتنا عظیم ہے۔ ہن جنہوں ناک پونجن دی جانچ نہیں نا، اس نے بھی شیعوں کے خلاف ہتھیار رکھا، ہتھیار، لیکن سارا سال ہتھیار بستے میں رہتا ہے، جب محرم کا چاند نظر آتا ہے پھر ذاکر صاحب ہتھیار بستے سے باہر آ جاتا ہے۔ رات کو چاند نظر آیا، صبح سویرے میرے بھائی نے سرگی والے سپیکر کھولا اور ہتھیار استعمال کیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، خبردار جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے اسے مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں شعور نہیں وہ کیسے زندہ ہے۔ یہ آیت پڑھ کر زہر شیعوں پہ گلتا ہے، شیعہ پاگل ہیں، شیعہ بیوقوف ہیں، قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے، یہ زندہ کا ماتم کرتے ہیں، ماتم کرنا حرام ہے، قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے، یہ زندہ کو روتے ہیں رونا حرام ہے۔ اب وہ لوگ کہیں دے نا جنی محرم سفر دیاں ساریاں جمعے نے نا تہاڈے تے لگنے نے، ہر مسجد سے آواز آتی ہے شہید زندہ ہے، سارا سال نہیں پتا شہید زندہ ہے، جب محرم آ گیا نا پھر کہتا ہے شہید زندہ ہے، ماتم حرام ہے۔ میں کہتا ہوں او مولویو، میں آیا ہوں تم سے، یہ بات تو وہ کرے جس کا پہلے اپنا ایمان ہو کے شہید زندہ، جو بندہ خود ہی شہید کو زندہ نہیں مانتا اسے کیا حق ہے شیعوں کو کہ شہید زندہ ہے؟ انہوں نے کہا کوئی ایمان نہیں شہید زندہ ہے۔ یہ تو جب شیعہ ماتم کرتے ہیں نا ماتم، تو ماتم کی ضد میں کہتا ہے شہید زندہ ہے، مانتا نہیں شہید زندہ ہے، نہ اس کا ایمان ہے شہید زندہ ہے۔ میں دلیل ہی وہ دے کے جا رہا ہوں، ساری زندگی دلیل غلط ہوگی، منہ مانگا انعام بھی دوں گا، اس کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا، شیعہ مذہب بھی چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے کہا کوئی ایمان نہیں شہید زندہ، دلیل سن لو۔ شیعہ ماتم کرے تو کہتا ہے شہید زندہ ماتم حرام ہے، میں کہتا ہوں تیرا تو ایمان ہی نہیں شہید زندہ، دلیل سن لو۔ شیعہ ماتم کرے تو تم کہتے ہو شہید زندہ ماتم حرام ہے، اچھا میں کہتا ہوں چلو اگر تیرا ایمان ہے شہید زندہ ماتم حرام ہے، ہم شیعہ ماتم کو چھوڑ دیتے ہیں، بتا ہاں پھر ہم کیا کریں؟ پھر پتہ کیا مولوی کہتا ہے ختم دعاؤ، ختم دعاؤ، ختم دعاؤ، پوچھ ختم تیری ماں کا دعائیں، حسین تو زندہ ہے۔ سمجھ آئی بھائی؟ اچھا کچھ ایسے آؤٹ آف سینس ہے، ماتم کرتے ہیں ماتم حرام ہے شہید زندہ ہے، کیا کرے ہے پڑھ کے بخشو، پڑھ کے میں کہتا ہوں او بخشو،
بتا ہاں کس کو بخشیں؟ تجھے تو یہی نہیں پتا بخشا کسے جاتا ہے؟ ہر بندے کو تو بخشا نہیں جاتا، بخشا اسے جاتا جس میں دو صفتیں ہوں، جو پہلے مردہ بھی ہو اور پھر گناہگار بھی ہو۔ اب کس حسین کو تو کہتا قرآن پڑھ کے بخشو، جو حسین بذات خود قرآن ہے۔ جو حسین بذات خود قرآن ہے۔ ہن سمجھ آگی نا کہ ان کا ایمان ہونا شہید دیندا ہے، یہ کبھی بھی شہید کا ختم نہ دواتا۔ ذاکر صاحب بندے ساڑھے جی بھی بڑے پیڑے نے، انہوں نے بھی گلے گل دا پتہ کو نہیں آئی نا مجلس پڑھواتے تھے، بیٹھیے تے حاضری لے آندے نے۔ ایک بندہ آ گیا حاضری لے کے، میں کی کراں جی؟ آنا جی ختم آکھو، میں کہا دور فٹے منہ، نالے حاضری نالے ختم۔ سمجھ آ وہ جڑا ہے ہی حاضر ہے، میں وہ ختم کی جمع حاضری تے کوئی ختم نہیں ہوندا، سن لو تہاڈی کیوں مت مار چھڑی ہے بندیاں نے؟ حاضری پر کوئی ختم نہیں ہوتا، ختم ہوتا مردہ کا۔ جس کی حاضری دے رہے ہو وہ حاضری عباس زندہ ہے، سمجھے؟ حاضری کا ختم نہیں ہوتا۔ حاضری کھاتے وقت صرف دو جملے کہنے چاہیے، حب علی رحمت اللہ، بغض علی۔ ہم بات سمجھا رہی ہے؟ آج تو بات ختم نہیں کھوانا حاضری تے، ہن سمجھ آ رہی نا؟ اگر ان کا ایمان ہوتا نا شہید زندہ، یہ کبھی بھی شہید کا ختم نہ دواتا، اس نے ختم دوا کے ثابت کر دیا اس کا ایمان ہی نہیں، شہید زندہ ہے۔ ایک ہے ختم والے، دوسرے ہیں بے ختمے، جن سے میں چھال مار کے شیعہ ہوا ہوں۔ ان کو بھی جوش آتا ہے، یہ بھی کہتا ہے شہید زندہ ہے، ماتم حرام ہے، ایمان بے ختمے آتا بھی نہیں۔ ذاکر صاحب میں تے آخری تھا بے ختمے، وہ ڈائریوں نے لکھ چھڑیا بے ختنے۔ اب بے ختمے جڑے ختم نہیں دواندے، ان کو بھی جوش آتا ہے، یہ بھی کہتے ہیں شہید زندہ ماتم حرام ہے، ایمان بے ختمے آدم نہیں، شہید زندہ دلیل سن لو۔ شیعہ ماتم کرے تو بے ختمے بھی کہتے ہیں شہید زندہ ماتم حرام ہے، ایمان بے ختمے آدم نہیں، دلیل دے رہا ہوں۔ شیعہ ماتم کرے تو کہتے ہیں شہید زندہ ماتم حرام ہے، جب پھر ہم شیعہ اپنے کسی شہید سے مدد مانگے، شیعہ کہے یا علی مدد، یا عباس مدد، یا حسین مدد، پھر پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کیسے مدد کر سکتے ہیں، وہ کوئی زندہ ہے؟ اور سمجھ آ رہی؟ سمجھ آ رہی؟ نہ ختم والوں کی ایمان ہے شہید زندہ، نہ بے ختمہ دا ایمان ہے شہید زندہ۔ وہ شیعوں وہ تمہیں کہیں گے تمہارا کاری سخاوت سے اور کوٹیا، سپیکر میں کہہ رہا تھا ہم دونوں کا تو ایمان نہیں شہید زندہ۔ شیعوں تم بتاؤ تمہارا ایمان ہے شہید زندہ؟ الحمدللہ ہم شیعوں کا ایمان ہے کہ شہید زندہ۔ وہ کہیں گے شیعوں پہ تمہاری سمجھ نہیں آتی، تمہارے کاری کی سمجھ نہیں آتی، زندہ بھی مانتے ہو پھر ماتم بھی کرتے ہو۔ اچھا ہمارے بھائی ٹھنڈے دل سے سوال کر لے اور جواب سن لے، ہم شیعہ پاگل نہیں، قرآن سے ناواقف نہیں، ہمیں پتہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے شہید زندہ ہے، ہم زندہ کو زندہ مانتے ہیں۔ ماتم پتہ کیوں کہتے ہیں؟ ماتم کو حرام اللہ نہیں کرتا، ماتم کو حرام تو مولوی کرتا ہے، تو مولوی کا تو کام ہے 2 روپے لے لیے حلال کو حرام کر دیا۔ سمجھائیے ہاں جتنی حرام چیزیں نا ذاکر صاحب، اللہ بائی نیم ان کا نام لے کے قرآن میں کہہ رہا ہے یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ نہیں تو میں آیت پڑھ دیتا ہوں، اللہ فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اللہ فرماتا ہے تم پہ حرام ہے مردار، تم پہ حرام ہے خون، تم پہ حرام ہے سور کا گوشت، تم پہ حرام ہے غیر اللہ والی چیز، تم پہ حرام ہے شراب، تم پہ حرام ہے جوا، یعنی جتنی حرام چیز ہے نا اللہ بائی نیم نام لے کے کہتا ہے یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اگر ماتم حرام تھا تو اللہ کو ماتم کی عربی نہیں آتی؟ اللہ یہ بھی کہہ دیتا ماتم حرام ہے، ہم شیعہ ماتم کو چھوڑ دیتے۔ بائے بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک پورے قرآن میں کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں مجھے ایک آیت پڑھ کے دکھایا جی کہ جس میں لکھا ماتم شبیر حرام ہے، ہم شیعہ ماتم کو چھوڑ دیں گے۔ تو جب اللہ حرام کرتا ہی نہیں تو ہمیں کسی حکیم نے بتایا ہے کہ تیرے کہنے سے ہم ماتم کو چھوڑ دیں؟ میرے بھائیوں میں بتاتا ہوں ہم شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں، ہم شیعہ شہید کا ماتم کیوں کرتے ہیں۔ اچھا کبھی کبھی یہ مولوی کہتے ہیں چھوڑو شیعوں کو بد دعا ہے بی بی زینب کی، انہوں نے خود حسین کو شہید کیا ہے، بعد میں گناہ بخشوانے کے لیے ماتم کرتے ہیں۔ اچھا ہمیں تو بد دعا ہے، تمہیں دعا ہے؟ بھئی ہمیں تو بد دعا ہوئی نا، تمہیں دعا کون سی دی ہے بی بی نے؟ بتاؤ تو صحیح نا، کہ جو کام بندہ خود کرے وہ کسی کو بد دعا کیسے کر سکتا ہے؟ ماتم تو بی بی نے خود کیا ہے، تو ماتم کرنے والے کو بد دعا کیسے بی بی دے سکتی ہے؟ یہ بات کہنی آسان ہے کہ شیعوں نے حسین کو شہید کیا ہے، بعد میں گناہ بخشوانے کے لیے ماتم کرتے ہیں، یہ کہنی آسان ہے، اور میرے سامنے اس کو بیٹھ کے ثابت کرنا ناممکن ہے، مشکل نہیں ناممکن ہے۔
کہ شیعوں نے حسین کو شہید کیا. اگر تم بات نہیں آتے, پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں, یہاں پہ کھڑے ہو گے, تم بات نہیں آؤ گے تو میں پھر بتا دیتا ہوں کہ کربلا کے اندر سب سے پہلے ماتم کس نے کیا تھا, ماتم سے منع کس نے کیا تھا, اور امام کو قتل کس نے کیا. ہن سمجھ آ رہی ہے نا. شیعوں نے امام حسین کو شہید نہیں کیا, حسین بادشاہ کو شہید کیا ہے صحابہ رسول اور صحابہ رسول کی اولاد نے. آج جتنے بیٹھے ہو سید صاحب سے معافی مانگ کے جملہ کہتا ہوں, دعویٰ میں نے کیا وہ دعویٰ بیکار ہوتا ہے جس کی دلیل نہ ہو. دیکھو میرے مولا حسین کا پہلا قاتل ہے محمد بن اشعث. پتہ یہ کون ہے؟ یہ اشعث بن قیس کندی کا بیٹا ہے, مسلمانوں کے بادشاہ اول کا سکا بن جائے. پتہ اس ملعون نے کیا کیا تھا کربلا میں؟ آج اتنے سید بیٹھے ہو معافی مانگ کے جملہ کہتا ہوں, لکھا ابن اشعث وہ ملعون ہے کہ جس نے کربلا کے میدان میں میرے مولا حسین بادشاہ کو داڑھی مبارک سے پکڑ کر پہلا تماچا مارا تھا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم. یہ پہلا قاتل ہے. دوسرا قاتل ہے سنان بن انس, انس بن نخی صحابی رسول ہے, اس کا بیٹا ہے سنان. یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں مولا حسین کو نیزہ مارا تھا. اجرکم اللہ. تیسرا قاتل ہے عمر بن سعد, سعد بن ابی وقاص صحابی رسول ہے, اس کا بیٹا ہے. یہ لکھا یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں امام حسین کو سب سے پہلا تیر مارا تھا, اور تیر مار کر بڑے فخر سے کہتا تھا تم سب گواہ رہنا, میری گواہی دینا میں وہ ہوں جس نے حسین کو سب سے پہلے تیر مارا ہے. یہ صحابی رسول کا بیٹا ہے. چوتھا قاتل ہے حسین بن نمیر, مدارج النبوت کے اندر لکھا یہ خود صحابی رسول ہے. ہن میں تو نام لے گیا, آپ نے سن لیا, ذرا پتہ کرو اس بے ایمان نے نقصان کیا کیا تھا کربلا میں. لکھا حسین بن نمیر وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں میرے مولا حسین کے اس بیٹے جس کا لقب تھا ہم شکل پیغمبر, جس کا لقب تھا شبیہ رسول, شہزادہ علی اکبر کو کربلا کے اندر برچھی ماری تھی. پانچواں قاتل ہے یزید بن معاویہ, تمہارے عقیدہ میں وہ بھی صحابی رسول کا بیٹا ہے. اب تمہیں شرم نہیں آتی, پھر کہتے ہو حسین کو شیعوں نے شہید کیا ہے. حسین کو شیعوں نے شہید نہیں کیا, حسین کو شہید کیا ہے صحابہ رسول کی اولاد نے. بس عزادارو تجھے بتاؤں کربلا کے اندر ماتم کس نے کیا تھا اور ماتم سے منع کس نے کیا تھا. عزادارو لکھا جب فوج اشکیا والے اولاد رسول کو قید کر کے شام کی طرف لے جانے لگے نا, بی بی نے جناب سجاد سے کہا بیٹا سجاد ذرا ان سے کہو ہمیں کربلا کے راستے لے چلے. اجرکم اللہ. عزادارو لکھا ہے جب میدان کربلا میں اولاد رسول کا قافلہ آیا, اس بہن نے اپنے بھائی حسین کی لاش کو پتھروں کے نیچے دیکھا. اس بہن نے بھائی حسین کی لاش کو دھوپ پہ دیکھا. اس بہن نے بھائی حسین کی لاش کو بغیر سر کے دیکھا. اجرکم اللہ. عزادارو لکھا جب بی بی کو بھائی کا سر نظر نہ آیا, جناب زینب نے ماتم کرنا شروع کیا, جو ام کلثوم نے ماتم کرنا شروع کیا. اب بی بی ماتم بھی کرتی ہے, نوحہ بھی پڑھتی ہے. میری مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں پردے میں, پڑھوں وہ نوحہ جو بی بی نے حسین بادشاہ کی لاش پہ کھڑے ہو کے ماتم کر کے نوحہ پڑھا تھا. عزادارو جب بی بی کو بھائی کا سر نظر نہ آیا, بی بی ماتم کر کے کہتی ہے انتا حسین. بھیا یہ تو بتا واقعی وہ حسین تو ہے جو نانا رسول کے کاندھوں پہ سوار ہوتا تھا, وہ حسین تو ہے جس پر آسمانوں کے فرشتے درود پڑھتے ہیں, وہ حسین تو ہے. عزادارو بی بی ماتم بھی کرتی ہے, بی بی نوحہ بھی پڑھتی ہے. پڑھوں وہ نوحہ جب بی بی کو بھائی کا سر نظر نہ آیا, بی بی ماتم کر کے کہتی ہے اینا راسو کا یا اخی. بھیا مجھے یہ تو بتا تیرا سر کہاں ہے, مجھے تیرا سر کیوں نظر نہیں آتا. جب کہا نا تیرا سر کہاں ہے, لکھا حسین کے کٹے گلے سے آواز آئی, میری ماں کی جائی مجھے تو پوچھی نا تیرا سر کہاں ہے, پہلے آپ بتائیں اینا رداؤ کے یا اختی, اور میری بہن تیری چادر کہاں ہے. اجرکم اللہ. عزادارو بی بی ماتم بھی کرتی ہے, بی بی نوحہ بھی پڑھتی ہے. بس عزادارو جب انہوں نے دیکھا نا بی بی حسین کا ماتم کر رہی ہے, بی بی حسین پہ نوحہ پڑھی ہے, اس وقت عمر سعد کی آواز آئی, اس وقت شمر ملعون کی آواز آئی, اس وقت خولی لعین کی آواز آئی. بیبیوں کے ہاتھ پسے پشتے گردن باندھ دیے جائیں. اب پتہ چلا بیبیوں کے ہاتھ پیچھے کیوں باندھے تھے, اس لیے باندھے تھے بی بی حسین کا ماتم کرتی تھی, یہ بے ایمان ماتم نہیں کرنے دیتے تھے. بات سو شیعہ سنیں دوستو, میں نے دونوں روایتیں تمہارے سامنے رکھی ہیں. ماتم کیا ہے علی کی بیٹی نے, ماتم سے منع کیا عمر سعد نے, ماتم سے منع کیا شمر ملعون نے, ماتم سے منع کیا خولی لعین نے. اب جس کی سنت پہ تیرا دل چاہتا تو عمل کر لے. اگر تو ماتم کرے گا تو علی کی بیٹی دعا دے گی, ماتم سے منع کرے گا تو شمر راضی ہوگا, خولی راضی ہوگا. عزادارو آخری جملے ہیں, لکھا جب علی کی بیٹی 1 سال 6 مہینے قید کاٹنے کے بعد واپس مدینہ میں آئی نا,
گئی کس طرح سے تھی، جب آئی تو پھر آئی کس طرح سے تھی۔ لکھا بی بی کے ہاتھ میں امام حسین علیہ السلام کا خون آلودہ زخمی کرتا تھا، اس کرتے پر 1950 زخموں کے سراغ تھے۔ لکھا بی بی گھر نہیں آئی، بی بی سیدھی روضہ رسول پہ آئی۔ سنو گے جملہ، بی بی نے کیا کیا؟ حسین کا زخمی کرتا قبر رسول پہ رکھا۔ عزادارو لکھا کرتے کا رکھنا تھا کہ قبر رسول کانپ گئی۔ جب قبر رسول کانپ گئی نا، بی بی فرماتی ہے مجھے پتہ چل گیا میرا نانا حسین کا کرتا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا، میرے نانے کی قبر کانپ گئی ہے۔ باسو عزادارو میری مجبوری ہے، میں نے اشارے سے جملہ کہنا، اگر آپ نے سمجھ لیا تو گھر جا کے چارپائی پہ لیٹ کے بھی رات کو رو کر عبادت کر لو گے، میری طرف دیکھنا۔ جب بی بی نے دیکھا نا نانے کی قبر کانپ گئی ہے، بی بی قبر کے قریب کھڑے ہو کے فرماتی ہے میرے نانا میرے نانا یہ دن کا وقت ہے نا، نانا یہ دن کا وقت ہے نا، نانا یہ دن کا وقت ہے نا، تو حسین کا کرتا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا، نانا تیری قبر کانپ گئی، نانا یہ دن کا وقت ہے، میں زینب رات کو آؤں گی، نانا پھر تجھے دکھاؤں گی، دیکھ تیری امت نے کیا اجر دیا ہے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ عزادارو لکھا روضہ رسول سے جب بی بی واپس اپنے گھر میں آئی نا، لکھا بی بی باہر کے دروازے کے قریب اس طرح بیٹھ گئی۔ لکھا بی بی کے شوہر جناب عبداللہ جب باہر سے گھر واپس آئے، بی بی کو پہچان نہیں سکے، سیدھے اندر چلے گئے۔ اپنی بیٹی سے ایک جملہ کہا جناب عبداللہ نے، پھر سجدوں سے معافی مانگ کے جملہ کہتا ہوں۔ لکھا ہے جب پہچان نہ سکے سیدھے اندر چلے گئے، اپنی بیٹی سے ایک جملہ کہا، فرماتے ہیں او میری بیٹی، میں نے تجھے کئی بار کہا ہے کہ ہمارے دروازے پر جب بھی کوئی مانگنے والی بی بی آئے، اجرکم من اللہ، اسے زیادہ دیر دروازے پہ نہ بٹھایا کرو۔ او میری بیٹی، یہ کون مانگنے والی بی بی ہے جو ہمارے دروازے پہ بیٹھی ہے؟ جناب عبداللہ کی بیٹی فرماتی ہے بابا جان چلو اس کے پاس چلتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں اسے کیا چاہیے، پھر اس سے پوچھتے ہیں اس کا نام کیا ہے۔ بس عزادارو آگے آگے جناب عبداللہ، پیچھے پیچھے ان کی بیٹی۔ جب دروازے کے قریب آئے نا، عبداللہ فرماتے ہیں بیٹی ذرا رک جاؤ، پہلے میں دروازہ کھل کے گلی میں دیکھ لوں کوئی غیر آدمی تو نہیں۔ عزادارو جناب عبداللہ نے دروازہ کھلا، جب کوئی بندہ نظر نہ آیا، بیٹی سے کہتے ہیں بیٹی قریب آؤ۔ عبداللہ کی بیٹی قریب آئی، فرماتے ہیں پوچھے سے مانگنے والی بی بی سے، پھر سجدوں سے معافی مانگ کے جملہ کہتے ہیں۔ جب بیٹی قریب آئی نا، فرماتے ہیں پوچھے سے مانگنے والی بی بی سے اسے کیا چاہیے۔ بس وہ عزادارو اس سے زیادہ میں صاحب نہیں پڑھ سکتا، اب مر جانے کا مقام ہے نا۔ جب بیٹی نے ماں سے کہا او سائلہ، او مانگنے والی بی بی بتا تجھے کیا چاہیے، جناب زینب اپنی پیشانی سے بال ہٹا کے فرماتی ہے او میری بیٹی، پہچان میں کوئی مانگنے والی نہیں، میں تیری ماں زینب ہوں۔ عزادارو ماں زینب کا نام آنا تھا، دونوں بیٹیاں بھاگ کر ماں کے قریب آتی ہیں، آ کے کہتی ہے ماں پھر تو ہی بتا، تو تو آ گئی ہے، ہمارے بھائی کہاں ہیں؟ بی بی فرماتی ہے وہ کربلا میں مارے گئے۔ بی بی نے جلدی سے دونوں بیٹوں کے دونوں کرتے نکالے، ایک کرتا ایک بہن کے ہاتھ پہ رکھا، دوسرا کرتا دوسری بہن کے ہاتھ پہ رکھا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سلام الذین منقلبین۔